بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ایوری ون جنہوں نے جوائن کیا ہے اور جو بعد میں ہمارا یوٹیوب پہ یہ دیکھ رہے ہوں گے. تھینک یو فار جوائننگ. سو آج جو کتاب ہے وہ ایک انڈیا کے اوریجن کے ایک امریکہ میں بیسڈ اکانومسٹ ہیں. ان کا نام ہے رگھو رام راجن. تو رگھو رام راجن کی یہ کتاب ہے اور تھرڈ پلر جو ہے اس کے نام سے ہے. تو یہ کتاب میں انہوں نے بتانے کی کوشش کی ہے اس کتاب میں کہ جیسے ہم اسٹیٹ اور مارکیٹس کا ذکر کرتے ہیں، دو امپورٹنٹ پلر ہیں سوسائٹی میں، تو ہم اکثر کمیونٹی ایز اے تھرڈ پلر جو ہے وہ اس کو بھول جاتے ہیں. تو اس کو آج ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو ہے وہ وقاص احمد صاحب ہیں. وقاص صاحب پہلے بھی ہمارے ساتھ بک ریویو کرتے رہتے ہیں. بہت ان کو پڑھنے کا مطالعہ کا شوق ہے. اور وقاص صاحب جو ہیں انہوں نے جو ہے وہ ایٹم کیمپ کے کافی بکارز بھی کنڈکٹ کیے ہیں اور یہ تواتر سے جو ہے وہ اٹینڈ بھی کرتے ہیں، اسلامک یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں. تو یہ کتاب جو ہے کمیونٹی کے بارے میں، رول آف کمیونٹی کے بارے میں کوئی نئی بات نہیں ہے جو انہوں نے کی ہوئی ہے. تو وائی اٹ از سو امپورٹنٹ رگھو رام راجن کا بات کرنا. امپورٹنٹ یہ ہے کہ ایک مین سٹریم اکانومسٹ ہے. تو جو مین سٹریم اکانومسٹ ہوتے ہیں، اور وہ بھی مین سٹریم اکانومسٹ جو مانیٹری اکانومسٹ ہے، تو اس کو اگر دیکھا جائے تو دس بیکمز ویری امپورٹنٹ. اور تھوڑا سا رگھو رام راجن کے بارے میں بتا دیتا ہوں، باقی جو ہے وہ ہم پھر کتاب پہ آتے ہیں. سو یہ تامل سے ان کا تعلق ہے، انڈیا سے. اور اس وقت جو ہے یہ شکاگو بوتھ اسکول میں پروفیسر ہیں، فائنینس اینڈ اکنامکس پڑھاتے ہیں. اس سے پہلے امپورٹنٹ پوزیشنز جو ان کی رہی ہیں، انہوں نے انڈیا کی فائنینس منسٹری میں ایز اکنامک ایڈوائزر بھی کام کیا ہوا ہے. انہوں نے انڈیا کے ریزرو بینک آف انڈیا کے گورنر بھی رہے ہیں. ابھی بڑا لیٹلی ان کے آ کے موڈی کے ساتھ اختلافات ہوئے تھے اور اس پہ انہوں نے چھوڑا تھا. اس سے پہلے وہ آئی ایم ایف کے چیف اکانومسٹ بھی رہے ہوئے ہیں. تو ایک بڑا سیلیبریٹی نام ہے دنیا میں، اکنامکس کی دنیا میں. تو یہ جو ہیں ان کی ایک اور بھی فیم جو ہے ان کے نام ہے، وہ ان کے نام فیم یہ ہے کہ 2005 میں انہوں نے ایک پیپر لکھا تھا اور اس پیپر میں انہوں نے وارن کیا تھا کہ ہم گلوبل فائنینشیل کرائسس کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو اس وقت لوگوں نے ان کا ابھی یہ اس اسٹیچر نہیں تھا ابھی ان کا اتنا، آج سے جو ہے نا وہ 17 سال پہلے ریلیٹیولی ینگ بھی تھے. تو انہوں نے جب کہا کہ ہم گلوبل فائنینشیل کرائسس کی طرف بڑھ رہے ہیں تو بڑے بڑے اکانومسٹ نے ان کا مذاق اڑایا اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں واپس سٹون ایج میں بھیجنا چاہ رہا ہے. یہ جو ہم اتنی فائنینشیل انوویشن کی ہے تو اس میں جو ہے نا یہ اس کو پسند نہیں آ رہی. تو دس از ویئر اس کی ایک اور بھی فیم جو ہے وہ آتی ہے. اور دوسرا جو ہے وہ میں اکثر بتاتا ہوتا ہوں کہ ان کے ریزرو بینک آف انڈیا کا جو گورنر ہے، جو اکنامک منسٹری میں اکنامک ایڈوائزر رہا ہوا ہے. اسی طرح آپ اگر بڑا نام دیکھیں کاشک باسو ہے جو فائنینس منسٹری میں ان کی اکنامک ایڈوائزر رہا. تو میں پھر اپنے اداروں کو دیکھتا ہوں کہ ہمارے اداروں میں ایسے اکانومسٹ جو ہیں ان کی نہ تو جگہ ہوتی ہے، نہ ان کو بلایا جاتا ہے اور نہ ان کو کنسلٹ کیا جاتا ہے، اور نہ ہی ہم کوئی اس اسٹیچر کے بڑے عرصے سے. مثلا میں پرسنلی سب کو کہتا ہوں کہ ابھی اگر موجودہ اسٹیچر پاکستان کے اکانومسٹ کا دیکھا جائے تو مطلب مین سٹریم اکنامکس کے، نہ ڈیولپمنٹ اکنامکس. ڈیولپمنٹ دو کاشک باسو بھی ڈیولپمنٹ بھی کرتے ہیں بٹ ہی ہیز کنٹریبیوشن ان تھیری ایز ویل. اس نے گیم تھیری پہ بڑا کام ہے، لا اینڈ اکنامکس پہ بڑا کام ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی مطلب یہ اس اسٹیچر کے مین سٹریم اکانومسٹ پاکستان میں نہیں ہے، رگھو رام راجن اور کاشک باسو جیسے جو ہے نا. تو دیٹ از آلسو ہمارا المیہ ہے پاکستان کا. تو کتاب کی طرف بڑھتے ہیں. تو تھوڑا سا یہ بتائیں آپ کہ اس کتاب میں جو وہ تھرڈ پلر کو جو ہے وہ ڈیفائن کرتے ہیں اور اسٹیٹ اور مارکیٹس میں کیا ان کا اس کو کتاب لکھنے کا پرپز مین کیا ہے؟ ہاں بس اس سے پہلے میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں جو آپ نے کہا، جسٹ ٹو سیٹ دا اسٹیج کہ ان کی کنٹریبیوشنس آپ نے ہائی لائٹ کیے. ایک تو ہی از ون آف دوز پیپل، لائک انڈیا میں ایک پوری کلاس ایسی ہے جن کا اگر آپ سی وی دیکھیں گے تو وہ IIT سے پڑھیں، تو پھر اس کے بعد IIM میں انہوں نے MBA کیا، پھر انہوں نے MIT سے PhD کی، اور دین اسٹل آئی تھنک فرام 1991 ہی از ایٹ شکاگو. بٹ مین وائل ہی واز لائک IMF کے چیف اکانومسٹ بھی رہے. اور جو آپ نے 2005 کا کہا وہ ایکچولی دیر از این اینول کانفرنس کال جیکسن ہول ایٹ فیڈرل ریزرو بینک آف کینسس، ہر سال ہوتی ہے. تو ہی واز
as a chief economist of IMF, he was one of the speaker actually. And the whole conference was to tribute to Alan Greenspan. کہ Alan Greenspan اس وقت فیڈ کے چیئرمین تھے اور they realized, they thought کہ inflation is under control and we are constantly what they call, جس کو برنینکی نے بعد میں کہا گریٹ ماڈریشن سے گزر رہے ہیں کہ we have solved the problem of inflation. اور ہمیں یہ بھی ایک سٹیج پہ ایون رابرٹ لوکس نے کہا ایک 2000 ارلی کی بات ہے کہ now we know how to avoid crisis. تو دے کانفیڈنس کا ٹائم تھا اکانومسٹ. اس وقت وہ پیپر اٹس واقعی بہت ہی انسائٹ فل ہے کہ جس میں ہی ایکچولی سیٹ کہ دس از ہائیلی فریجائل سسٹم, یہ جو بیسڈ آن ڈیریویٹیو اور فائنینشیل انجینئرنگ کے بیس پہ. اور ایون لیری سمر ایکچولی میک فن آف ہم ایٹ دیٹ کانفرنس آفٹر دیٹ کہ وہ لیری سمر کا تو بہت بڑا اسٹیچر تھا اور ہے بھی. تو بٹ ہی اینڈ ان ایڈیشن ٹو دیٹ آئی تھنک بفور دیٹ ان 2003 with one of his colleagues, Louis Zingals, he wrote a book, Capitalist. It is like it is a book which is like capitalist against the capitalism. Like basically it was on about crony capitalism. اچھا دیکھیں یہ بیسڈ ان شکاگو ہے جہاں ملٹن فرائڈمین اور سارا آئیڈیا یہ ہے کہ فری مارکیٹ. So despite that he has that idea that there are issues with unfettered market. So even that book, which was published in 2003, he actually made the case that how big corporation and big businesses are creating problem. And then in 2010, because after financial crisis, he wrote a book called Fault Lines, which won the prize as well, FT ka jo prize hota Financial Times ka. And in that he made the case that because of the problem between state and economy, the solution that they come up with cheap credit, کہ cheap credit آپ دے دیں تو جو جاب لیسنس ہے یا انمپلائڈ ہیں, پیپل who are losing job because of trade and technology, تو مین وائل آپ ان کو چیپ کریڈٹ سے ان کو نکال لیا آپ نے. سو وچ ہی ایکچولی, اور یہ ایون ہمارے جو پاکستانی اکانومسٹ, پاکستانی ان اے سینس اوریجن کے عاطف میاں اینڈ عامر صوفی نے بھی اس پہ ایک ہاؤس آف کارڈ, ہاؤس آف ڈیٹ in a sense that it is a kind of house of card, and their argument is also very okay how this debt actually fueled this subprime crisis. So this is his a kind of background. Now coming toward this book, personally میں مطلب اپ فرنٹ کہہ دوں کہ مجھے کمیونٹی والی بات تو کوئی اتنی زیادہ کوئی سمجھ بھی زیادہ نہیں آئی کہ what he want to say. مطلب براڈلی تو اٹس کلیئر بٹ ایٹ اے پالیسی لیول it is like, لیکن what I like the first part is the history and evolution of this state and economy. مطلب مجھے personally وہ part بہت اچھا لگا, even if we ignore the community part, کہ for example the history of parliament کیسی, اور اس کو پڑھتے ہوئے کئی دفعہ لگتا ہے you're reading about Pakistan. It was like something what happened 500 years ago in Britain or 400 years ago, کہ کس طرح powerful groups ہیں وہ جو ہاؤس آف لارڈ ہے, اور پھر اس کے بعد جو کامنر ہیں, پھر دس آئیڈیا آف کہ یہ جینٹری کیسے ایوالو ہوئی, ایک ایرسٹوکریسی کلاس تھی, پھر اس کے بعد ایک جو آرٹ جو کامرس وہ بڑا انٹرسٹنگلی وہ بتاتا نا جب ٹیکس لگانے کی باری آئی تو گلڈ جو ہیں لنڈن کے, بالکل تو ایسے ہی جیسے ہماری تاجر تنظیمیں اتحاد ہوتا ہے وہ اس طرح کی جو ہے نا انہوں نے گلڈز جو تھے وہ رزسٹ کرتے تھے کہ بھائی کوئی ٹیکس نہ لگے, اور ان کی اپنی یہ لائسنسوں والا سسٹم جو ہے وہ بھی کمپٹیشن کو ریسٹرکٹ کرنے کے لیے نکالا گیا. لیکن اسٹل وہ انگلینڈ میں بیٹر تھا بیکاز آف اتنی سختی نہیں تھی گلڈ پہ ایز کمپیئر ٹو فرانس اور جرمنی, وچ از مے بی ون آف دا ریزنس کہ وہ کمپٹیشن نیچے سے آیا. پھر ایون وہاں دیکھیں کہ جو لارڈس تھے بیکاز دیئر ریونیو واز کمنگ فرام لینڈس, تو وہ جو ہے نا جو فوڈ کی جو ٹیرف وغیرہ اس پہ وہ کہتے تھے یو نیڈ ٹو لائک ریسٹرکٹ اٹ نا تاکہ ان کے پروفٹ بڑھے. لیکن پیپل ان دا سٹیز وہ فری مارکیٹ کا آرگومنٹ دیتے تھے کہ ٹریڈ میں نہیں, ٹریڈ اوپن ہے تاکہ ہمیں چیپ فوڈ ملے, تو ان کی جو لیبر ہے. سو دس پارٹ از آئی تھنک دا فرسٹ پارٹ از ریئلی انسائٹ فل اینڈ ویری. سو میں دوسرے پارٹ پہ آتا ہوں. ہاں تو وہ کیونکہ دیٹس مائی فیوریٹ پارٹ جو ہے آپ کا کیونکہ تجربہ بھی ہے, یو ہیو بلڈ دا کمیونٹیز وچ آئی کین انڈرسٹینڈ. دس از این ایگزامپل آپ نے ایٹم کیمپ سے لے کے جو لنڈن ریپبلک ہے, دس از پارٹ آف وچ آئی کین میک سینس کہ وہ ہے, لیکن وہ اتنا پرسکرپٹیو نہیں ہے کہ ہاؤ ٹو ڈو اٹ, بیکاز اس میں فار ایگزامپل ٹیکنالوجی کی بات ہے اور اس میں امیگریشن کی, تو مے بی وہ کلوز ٹو ہوم ہمارے یہاں اتنا نہیں ہے, مطلب جس طرح وہاں پہ یو ایس کے لیے اسپیسیفک پرسکرپشن زیادہ ہے. لیکن دس ہول آئیڈیا آف انکلوسیو لوکلزم, وہ ہائیکین آئیڈیا آئی تھنک گڈ باٹم اپ. سو اف یو الاؤ پیپل ٹو ایکسپیریمنٹ, تو آئی تھنک اس پہ آپ ذرا وہ کریں. سو اس میں نا وہ دیکھیں جو اکانومسٹ ہوتے ہیں بڑے عرصے سے جو ڈبیٹ چلتی ہے وہ ہمیشہ اسٹیٹ اینڈ مارکیٹس کی ڈبیٹ رہتی ہے کہ کیا کام اسٹیٹ کو کرنے چاہیے, کیا مارکیٹس کو کرنے چاہیے,
اسٹیٹ ٹھیک کر رہی ہے، مارکیٹس نہیں ٹھیک کر رہی ہیں، مارکیٹس ٹھیک کر رہی ہیں. تو یہ ازل سے اکنامکس کے میں ڈبیٹ چل رہی ہے. اور ابھی اسٹیٹ اینڈ مارکیٹس ہے ورسز والی ڈبیٹ اوبیسلی ختم ہو گئی ہوئی ہے. لیکن مین اسٹریم اکنامکس میں صرف ان کی بات ہوتی ہے. جو مجھے اس کی اچھی بات لگی ہے، چونکہ پاکستانی اکانومسٹ کیا دنیا کے اکانومسٹ جو ہیں وہ اس چیز کی بات نہیں کرتے ہیں، تو وہ اس نے بات اٹھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو اسٹیٹ اور مارکیٹس ہیں ان کے ساتھ ساتھ جو انسانی زندگی کے لیے تھرڈ پلر جو کمیونٹیز ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. تو وہ کہتے ہیں کمیونٹی آج کل ٹیکنالوجی کے دور میں ورچوئل بھی آ گئی ہوئی ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن یہاں جو کمیونٹی سے مراد لے رہا ہے وہ نیبرہڈ اور لوکل لیول کی کمیونٹی کی بات کر رہا ہے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ اوور دا ٹائم جب انڈسٹریلائزیشن آئی، جب یہ ساری آئیں، تو انسانی ہسٹری میں، ہیومن ہسٹری میں بڑا امپورٹنٹ رول کمیونٹیز کا رہا ہوا ہے. ویئر پیپل لیونگ ٹوگیدر اینڈ دے ہیڈ شیئرڈ دا گورنمنٹس اینڈ دے ہیڈ شیئرڈ دا جو ہے وہ اپنے جیسی ان کی لینیج بھی تھی، ان کی ایتھنیسٹیز بھی، کلچر بھی. تو دے یوز ٹو ٹیک کیئر آف ایچ ادر ان ڈفرینٹ ویز اینڈ دے یوز ٹو ورک ٹوگیدر آن مینی لوکل پروجیکٹس. تو اس نے کہا کہ اوور دا ٹائم وہ گورنمنٹس آ گئیں، مارکیٹس آ گئیں، تو وہ جو کمیونٹی کا سیلف انیشیٹوز ہے وہ ختم ہو گئے. اس کے نقصانات میں کہتا ہے کہ آج ہم جو بہت سارے مسئلے دیکھتے ہیں اس میں ایک بڑا پرابلم جو ہے وہ کمیونٹی کے رول کا نہ ہونا ہے. اچھا، اب اس میں بہت ساری چیزیں آپ کو نظر آئیں گی جو وہ یو ایس کی بات کرتا ہے. لیکن یو ایس سے اگر آپ پاکستان کے اندر بھی دیکھیں تو کمیونٹیز کا نظام جو ہے، اور میں اکثر کہتا ہوں کہ جو اس نے باتیں تھوڑا سا یہ جو لوگ جو مجھے ایک تھوڑا سا ہوتا ہے انڈین، اگر آپ اکانومسٹ بڑے اچھے اچھے کاشک باسو دیکھیں گے، آپ رگھو رام راجن دیکھیں گے، تو ایک مجھے مطلب اٹس ان پاپولر اوپینین، ہم سارے ان کو پڑھتے بھی ہیں، لیکن ابھی آپ جب وہ ڈیولپنگ کنٹریز کا بھی ذکر کریں گے، جب اور بھی دنیا کا کریں گے، تو وہ ڈیلیبریٹلی کبھی پاکستان کا ذکر ہی نہیں آئے گا ان کی کتاب میں. تو آئی ہیو نوٹسڈ ان ادر لیڈنگ اکانومسٹ ایز ویل. سو ایک دوسرا جو ہے وہ انٹرسٹنگلی وہ جو ہے وہ ہر جگہ کوٹ شوٹ جو ہے وہ گاندھی صاحب کی لگائیں گے اور اس طرح کی لگائیں گے، لیکن کوئی اور اگر پاکستان میں اس طرح کی کوئی پرسنالٹی ہے تو یو وونٹ سی دیٹ کوٹ. مثلاً دنیا میں جب بھی کمیونٹیز کا کام کی باری آئے گی تو پاکستانی ہمارے ڈاکٹر اختر حمید خان صاحب کا ذکر آئے گا کہ جنہوں نے کمیونٹی ورک کی بنیاد پاکستان میں رکھی، جن کے ماڈل دنیا میں چلے، لیکن اس پوری کتاب میں اس کا ذکر نہیں ہے. تو کہ ڈاکٹر اختر حمید خان بھی کوئی اس کا بھی کنٹریبیوشن ہے. تو وہ جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کمیونٹیز جو ہیں وہ کیسے کام اکٹھے کرتی ہیں اور اکٹھے مل کے کرتی ہیں، تو اوور دا ٹائم اس کو چیلنجز کیا آ گئے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ایک تو ٹیکنالوجی نے افیکٹ کیا ہے، لوگ جو ہے وہ نیبرہڈ لیول پہ اکٹھے ہونے کی بجائے ورچوئل کمیونٹیز کا حصہ بن چکے ہوئے ہیں. سیکنڈ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پاپولیزم کی موومنٹس ہیں نا، پیپل ایسوسیٹ دیم سیلوز مور ود دیس نیشنل پاپولسٹک موومنٹس دین لوکل نیبرہڈ لیول کی جو ہے وہ آرگنائزیشنس کے ساتھ. تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے نیبرہڈ لائف جو ہے وہ ہیپینس جو ہے، ایکٹیویٹی جو ہے، ہم نے چونکہ کافی ساری کتابیں اربن پہ بھی ڈسکس کی کہ کیسے کمیونٹیز امپورٹنٹ ہیں. تو جو اس نے بتانے کی کوشش کی ہے، اس نے کہا لوکل لیول پہ انکلوسیو کمیونٹیز کیسے بنائی جا سکتی ہیں. ایک سٹیج پہ اس نے کہا کہ امبیلنس ہو چکا ہوا ہے، کہ تھرڈ پہلی سٹیج پہ تو اس نے تینوں کو ڈیفائن کیا کہ اسٹیٹ مین وہ کہتا ہے پولیٹیکل گورنمنٹس ہیں، مارکیٹس کا مطلب جو ہے وہ والنٹری ایکسچینج ہے، اور کمیونٹیز کا مطلب لوکل نیبرہڈ لیول کے لوگوں کا آپس میں ریلیشن شپ ہے. تو وہ کہتے ہیں اوور دا ٹائم امبیلنس ہو چکا ہوا ہے. تو امبیلنس کے نتیجے میں اب جو ہے کمیونٹیز کو ہمیں ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. تو جو اس کا تھرڈ پارٹ ہے وہ سارا اٹس مور اباؤٹ دا ریوائیونگ دوز کمیونٹیز. مثلا لیکن وہ کچھ چیزیں جو یو ایس کی ایگزامپل دیتا ہے وہ یہاں لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. مثلا وہ ایک یو ایس میں جو سسٹم ہوتا ہے اس کے اندر جو سکولز ہوتے ہیں، سکول کا ایک بورڈ ہوتا ہے، بورڈ کے الیکشنز ہوتے ہیں، وہ بورڈ جو ہے وہ ٹیکس لگاتا ہے لوکل اور اپنے پیسے پورے کرتا ہے. اچھا، اب وہ کہتا ہے کہ جب یہ لوگ کمیونٹی کے لوگ اکٹھے ملتے ہیں، اس بورڈ کی ڈسکشنز کرتے ہیں، اس علاقے کے بارے میں سوچتے ہیں، تو جو چیزیں وہ سوچ سکتے ہیں وہ کوئی فیڈرل گورنمنٹ نہیں سوچ سکتی. تو یہ عمر گیلانی صاحب ہمارے ساتھ آج بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی بہت بڑی اسٹرگل ہے پاکستان میں لوکل گورنمنٹس کے لیے. انہوں نے بڑے جو ہے کیس بھی لڑے ہیں، جیتے بھی ہیں. تو ہی از اے بگ فین آف لوکل گورنمنٹس. تو وہ لوکل گورنمنٹ سے مراد وہ کہتا ہے کہ نیبرہڈ لیول کی گورننس، ولیج لیول کی گورننس. اور وہ کہتا ہے جب تک وہ نہیں آئے گی، لوکل لوگوں کو انگیج کریں، فنڈز ڈیوالو کریں، اور آپ چھوٹے کمیونٹی پروجیکٹ جو ہیں وہ اس لیول پہ دیں. لیکن اس میں وہ کہتا ہے کہ چیلنجز بھی بڑے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ چیلنجز نہیں ہیں.
but this is where he is coming from. بڑی انٹرسٹنگ مجھے یاد آ کہ ایگزامپل دی, آئی تھنک اس کا اپنا پیپر ہے along with another author, کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ نارملی ان اکنامک تھیوری ہم یہ کرتے ہیں فائنینس میں کہ کمپٹیشن از گڈ فار بینکنگ, the more your competition is, you have more banks and وہ access to finance would improve. تو انہوں نے ایک پرٹیکولر کمیونٹی کو آبزرو کیا تو پتہ چلا کہ when there is more competition, more branches open up, but actually the lending has decreased. کیونکہ جو بہت سی برانچز ہوں گی تو وہ جو اسمال بزنسز ہیں وہ ریلیشن شپ لینڈنگ پہ اوپر جاتے ہیں. تو مطلب اگر آپ کے بہت سے بینک آ گئے تو جو کریڈٹ آفیسر ہے اس کو پتہ ہے یار میں نے آج یار آپ کو فیور دے دی, آپ کبھی یور اسمال بزنس یو ڈونٹ ہیو لائک بکس آف اکاؤنٹس اینڈ ادر, تو کل تو آپ دوسری طرف شفٹ ہو جائیں گے, تو وہ ریلیشن بلڈ نہیں کرتا. تو مطلب اٹ از ویری کاؤنٹر انٹویٹیو کہ ہاؤ کمیونٹیز اور لوکل, مطلب کہ اپیرنٹلی اگینسٹ اکنامک لاجک ہے کہ آپ کے کم بینک ہو, کمپٹیشن کم ہو انسٹیڈ آف زیادہ, کم کمپٹیشن ہو بٹ اٹ از بیسڈ آن دیٹ ریلیشن شپ. لیکن جو دوسری آئی تھنک وچ از ریئلی امپورٹنٹ اور وچ کین کنیکٹ, وی کین آلسو کنیکٹ ود ایک جو براڈ آئیڈیا ہے, جیسے عمر صاحب نے بھی اس پہ کیا کہ وہ آپ وہ باٹم اپ جانا, مطلب ہم اگر گئے بھی ہیں 18th امینڈمنٹ میں تو صوبے تک رک گئے کیونکہ وہاں پہ کچھ پولیٹیکل پارٹیز وہ اس کو لوکل گورنمنٹ وہ کہتا ہے کہ یہ ایک ہی بات ہے, صوبے کا اسٹیٹ کا لیول اور فیڈرل ایک ہی بات ہے, یو ہیو ٹو گو ڈاؤن ٹو. اس میں تو آئی تھنک وہ کیس تو بڑا اسٹرانگ ہے کہ یو ہیو ٹو گو ڈاؤن, مطلب. اور دوسری جو ہمارے جو اس نے تو دونوں رائٹ لیفٹ دونوں کو کرٹیسائز کیا کہ دونوں طرف جو آپ بڑے ایبسٹریکٹ قسم کے آئیڈیاز پہ پاپولسٹ پالیٹکس کرتے ہیں وہ بھی اسی لیے ہوتی ہے کہ پیپل آر ناٹ کنسرن اباؤٹ دیئر نیبرہڈ اینڈ سٹیز, دے آر کنسرن اباؤٹ سم ایبسٹریکٹ اس کی ایک بڑی اچھی کتاب ہے, ایک یو ایس کی ایک کتاب ہے میٹروپولیٹن ریولوشن, وہ یو ایس کے میٹروپولیٹنس کیسے ڈیولپ ہوئے, وہ بڑا اچھا آرگومنٹ بلڈ کرتا ہے. ایک وہ مجھے اس کا نام بھول رہا آتھر کا, وہ کہتا ہے کہ یہ جو آپ امریکہ میں دیکھتے ہیں نا رائٹ اور لیفٹ کی بہت ڈفرینسز جو ہے, جب یہ سٹی لیول پہ آتے ہیں نا تو وہ ڈفرینسز اتنے سویئر نہیں ہوتے, تو دے آفٹن سٹ ٹوگیدر اینڈ دے ورک ٹوگیدر, چونکہ اس وقت ایبسٹریکٹ نہیں ہوتا. اس وقت یہ ہے کہ جو پرابلم وہ ڈسکس کر رہے ہیں نا وہ پرابلم رائٹ ایٹ دا لوکل لیول ہو رہا ہوتا ہے, اور وہ لوکل لیول ہونے کی وجہ سے وہاں اتنے زیادہ جھوٹ نہیں چل سکتے. مثلا کٹھے کمیونٹی مل کے کہتی ہے یہ پروجیکٹ ہونا چاہیے, ایک کہتا ہے نہیں یہ نہیں ٹھیک ہے, دوسرا کہتا ہے نہیں ٹھیک ہے. اب فارن پالیسی کی جب ڈیبیٹ ہوئے گی تو مطلب میں خود کہتا ہوں کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا سچائی کیا ہے, لیکن وہ جب نیبرہڈ پروجیکٹس کی باری آئے گی تو وہاں سچائی ڈھونڈنا کوئی زیادہ مشکل بات نہیں ہے. تو وہ اس کے اوپر اچھا اس لیے ان کا جو بہت زیادہ کام ہے نا وہ اس نے وہ اربن پہ ڈسکشن کی ہے, ٹاؤنس پہ ڈسکشن کی ہے, اسکول کی جو پھر وہ ایکسکلوشنری پلاننگ کی بہت ڈسکشن کرتا ہے. تو وہ کہتا ہے یہ جو ہمارے شہروں میں ہاؤسنگ سوسائٹیاں یہ اس طرح کی ایکسکلوشنری پلاننگ ہے یہ کیسے کمیونٹیز ڈسٹرائے کر رہی ہے. پھر اس کے بعد وہ ایک سٹیج پہ آ کے ڈسکس یہ کرتا ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں یہ جو سٹیز کے اندر بھی اور یہ باقی ساری جگہوں پہ بھی ہم نے ہر چیز اوپر لیول پہ لے جاتے ہیں, نیچے والوں کو کوئی پاورز نہیں دیتے ہیں, تو اس کے نتیجے میں آپ کی ایون جو لوکل لیڈرشپ ہے وہ اس طرح سے ایمرج نہیں ہوتی. جو کمیونٹی لیڈرز ہوتے ہیں وہ ایمرج ہوتے ہیں, وہ کام کرتے ہیں. کچھ چیزیں اس نے کہا ہے کہ وہ مجھے بھی پتہ نہیں ہے وہ کہاں سے کمیونٹی لیڈرز آتے ہیں. تو اس پہ جو ہے وہ میں نے ایک اسٹڈی کی تھی سکھر اور حیدرآباد میں, واٹر کے اوپر ایک پیپر کیا تھا, اس میں آئی ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ کیسے یہ چیزیں ایمرج ہوتی ہیں. سو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بہت ریلیونٹ ہے پاکستان کے لیے. مثلا آپ چیلنجز کی بات کرتے ہیں, آج پاکستان میں چیلنجز ویکسینیشن کا چیلنجز ہے, ڈیزاسٹر جو ہے مینجمنٹ کے چیلنجز ہیں. تو یہ کمیونٹی بانڈز نہ ہونا اٹس اے ہیوج پرابلم ایکچولی ان آر سوسائٹیز اینڈ نیبرہڈ. ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. تو وہ کمیونٹیز وہ کہتے ہیں اس کے لیے ڈیلیبریٹ ایفرٹس کرنی پڑتی ہیں. اسی طرح اگر آپ پاکستان میں سالڈ ویسٹ کی آپ بات کریں کہ میں کوڑا اٹھا کے باہر گڑی میں پھینک دیتا ہوں, اب کولیکٹیولی کمیونٹی جو ہے وہ اس پہ ایمفیسائز نہیں کر رہی کہ ہم نے کوڑے کو کیسے جو ہے ریسائیکل کرنا ہے, ہم نے کوڑے کو سیگریگیٹ کرنا ہے, ہم نے اس کو کدھر لے کے جانا ہے. آپ چاہے ویکسینیشن کی باری آتی ہے, آئی تھنک انڈیا کی ایک ایگزامپل بھی دی کہ دے ہیو کریٹڈ این ایپ کہ آپ کو جہاں بھی کوڑا نظر آئے تو اس کی ایون پکچر لے کے سینٹرلی کنیکٹڈ ہے اینڈ دے آر آنسربل ٹو یو, سو دے ہیو ٹو گیو یو این آنسر کہ وہ اسی طرح آپ کو کچھ نظر آئے ایٹ اے لوکل لیول. ہاں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ لوکل کمیونٹی وائبرنسی جو ہے نا یہ ایسے نہیں آنی, وہ کہتا ہے تب آنی ہے جب آپ نے گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیوالو کرے گی گورننس کو. تو جب ڈیوالو کرے نیبرہڈ لیول پہ پروجیکٹس بنے, وہاں پر جا کے لوگ دیکھیں اس کو کریں کمیونٹیز کے اندر, وہاں بھی چیلنجز آئیں گے. مثلا اس میں
وہ ڈسکس کرتا ہے کون سے پروجیکٹ جو ہیں کمیونٹیز میں جانے چاہیے, کون سے نہیں جانے چاہیے. ایک جو بات اس نے ڈسکس نہیں نا کی, جو آپ کہتے ہیں اس امریکہ سے بڑا ریلیونٹ ہے, وہ جب میں امریکن کمیونٹی کی ہم باتیں کرتے ہیں نا تو پاکستان سے بہت زیادہ ریلیٹ نہیں کرتی. اس کے اندر جو بڑا ایشو ہے نا وہ کلاس ڈفرینسز ہے. جو پاکستان کے اندر کلاس ڈفرینسز ہیں نا اتنے ویوڈ اور اتنے وائڈ ہوتے ہیں ان ایکویلٹیز ایز کمپیئر ٹو ویسٹرن سوسائٹی, کہ مثلا ایک ہی نیبرہڈ میں یا ایک ہی شہر میں ایک بہت امیر لوگ اتنے ہوں گے کہ وہ کسی سے بات ہی نہیں کرنا چاہیں گے. تو جنرلی ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں امریکہ میں یہ تفاوت زیادہ ہے, لیکن پاکستان میں بہت زیادہ ہے. تو دیٹ از آلسو سم تھنگ کہ پھر لوگ ڈومینیٹ کر جاتے ہیں, پاور پلیئرز. تو یہ چیلنجز بہت آتے ہیں. کچھ لوگ پولیٹیکلی چارجڈ ہوتے ہیں, ایکٹیویٹڈ ہوتے ہیں وہ کمیونٹی کازز کو, لیکن اس میں جو بہت زیادہ کام ہے جس کے اوپر میں بھی کام کرتا ہوں, چنگا پانی کا پروجیکٹ ہے, ایک ادھر سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا پروجیکٹ ہے, یہ سارے کمیونٹی ڈریون انیشیٹیوز ہیں. اس میں ایک اور ہے کیونکہ آپ نے تو یو ہیو ڈن اٹ, اور کہ ہاؤ وی کین یوز ٹیکنالوجی. مطلب ایک تو یہ آرگومنٹ ہے کہ ٹیکنالوجی اس کو مطلب ٹیکنالوجی سے لوگ ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں اور وہ کمیونٹیز وہ فزیکل, لیکن اس نے ایک بڑی انٹرسٹنگ اسٹڈی بھی شیئر کی ہے کوئی ٹورانٹو میں, ان سم سبرب آف ٹورانٹو, کہ وہاں ایک نیچرل ایکسپیریمنٹ ہو گیا بیک ان 2004 کہ آدھے ٹاؤن کو براڈ بینڈ ملا, آدھے کو نہیں ملا بیکاز فرام ٹیکنیکل ریزن. اور اکانومسٹ کے لیے تو یہ بہت ہی کمال چیز ہوگی کہ they can experiment and do what happened. So it turns out کہ internet actually facilitate the offline interactions. مطلب it is possible کہ internet can actually تو وہ دونوں باتیں کرتا ہے. وہ دونوں کہتا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ اس سے لوگ ڈائیورٹ بھی ہوئے ہیں اور کئی حد تک لوگوں کو ایک دوسرے کو لائک مائنڈیڈ لوگ ڈھونڈنے میں بھی مدد ملی ہے. تو ٹیکنالوجی از اے ٹوین ایج چیز ہوتی ہے. لیکن آگے چل کے نا ایک کتاب میں وہ اور بڑے مزے والی ڈسکشن کرتا ہے. وہ ڈسکشن کرتا ہے ہمارے ایجوکیشنل سسٹم پہ. تو وہ ایک اندر مائی فیوریٹ ٹاپک ہے. تو وہ کہتا ہے یہ جو موجودہ تعلیمی نظام ہے جس میں ایک ہی چیز ہے, ایک ہی سب کو پڑھانا ہے, یہ اب ختم ہو جانا چاہیے. تو یو ریلی نیڈ ٹو فوکس آن انڈیویجولس, کون کیا پڑھنا چاہتا ہے, ٹیلر کرنا پڑے گا. تو ہی از اے بگ فین آف یہ ریموونگ فلپ کرنے کا ایجوکیشنل سسٹم کو. میں اس میں سے ایک دو چیزیں میں نے رکھی ہوئی تھی جو اس کی میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو. اس نے بڑی مزے والی اس میں ڈسکس کی ہوئی ہیں. اچھا جی, وہ کہتا ہے the ICT revolution has altered the capabilities people need. Equally important, it also allows for different ways to meet these needs. We need to embrace technology as we prepare our students to face challenges posed by technological change. تو یہ جو ہے یہ ساری اس میں جو ڈسکشن کر رہا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ جو پرانا نظام ہے وہ اس کو اکاموڈیٹ نہیں کر رہا اس ٹیکنالوجیکل چینج کو. In the traditional model of teaching, the teacher holds forth in the classroom and students listen with varying degrees of attention. Since not all are at the same level, teachers are in quandary. Should they teach to smartest kid, the laggards, or the child in the middle? Any of these choices loses some kids either to boredom or incomprehension and reduces the learning experience for all. تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے نا ابھی اوور دا ٹائم جو ہے یہ ریکارڈیڈ ٹیچرز یہ سارے اس پہ شفٹ ہو جانے چاہیے. تو جو ٹیچر کا کام ہوگا وہ لیکچر ڈیلیور کرنا نہیں رہ جانا چاہیے. ٹیچر کا کام کاؤنسلنگ, مینٹورنگ, ان کی گرومنگ, انسپائرنگ کرنا, ایکٹیویٹیز میں انوالو کرنا. جو لیکچر ڈیلیوری از ناٹ دا تھنگ آف دا فیوچر. تو وہ کہتا ہے یہ چینج ہو جانا چاہیے نظام جو ہے. دا ٹیچرز رول چینجز فرام لیکچرر ٹو کوچ اینڈ ڈیزائنر ہو کمبائنز دا triad of human machine and process to create a better experience for her students. تو وہ یہ this is what his education کے اوپر جو بعد میں بھی کہتا ہے. ایک اور جگہ پہ جا کے اس نے بڑی اچھی جو فنڈز کی بات کی ہوئی ہے. وہ کہتا ہے کہ لوکل لیول پہ فنڈز ہونے چاہیے تاکہ لوگ جو ہیں وہ لوکل اتھارٹیز کو اکاؤنٹیبل ٹھہرا سکیں, اور آپ جو ہے وہ فنڈز جو ہیں وہ لوکل لیول پہ ٹرانسفر ہونے چاہیے. انکلوسیو لوکلزم کی بات وہ کرتا ہے کہ انکلوسیو اگر لوکلزم نہیں ہوگی کمیونٹیز جو ہے. تو انہوں نے بہت زیادہ ریسرچ کی ہے دنیا میں. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مختلف بچوں کے اوپر ریسرچ کی جو ایسی کمیونٹیز میں پلے بڑے جہاں پر کمیونٹی بانڈ سٹرونگ تھے ورسز ایسی کمیونٹیز میں جہاں کمیونٹی بانڈ سٹرونگ نہیں تھے. تو دا چلڈرن جو ہے جن کے کمیونٹی بانڈ سٹرونگ تھے, دوز چلڈرن پرفارمڈ ریلیٹیولی بیٹر ایز کمپیئر ٹو دا ونس ویئر یہ. اور کوئی لاسٹ بات بتائیں پھر ہم آڈینس کو ذرا انگیج کرتے ہیں. جو آپ نے ایگزیکٹ بات کی, somebody has done this long term analysis of city state in Italy. تو جو سٹی اسٹیٹ اس طرح کی تھی ان سینس کہ جہاں پہ باٹم اپ وہاں تھا,
अब आफ्टर इवन 300-400 ईयर उनके जो सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आर बेटर देन अदर्स, लाइक समथिंग हैपेंड लाइक 300 साल पहले भी, लेकिन इट हैज़ डीपर इम्पैक्ट कि उनके ऊपर इस तरह उसका, तो ये तो आई थिंक इट्स क्वाइट क्लियर कि हमें इस जो इसको डिवॉल्व करना, अब मसला ये है कि जहाँ तक डिवॉल्व होती है जिसका इंटरेस्ट होता है वो वहीं तक उसको वहीं पर रखता है, मतलब फेडरल गवर्नमेंट फेडरल तक रखती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहती है उससे नीचे ना जाएं, और अभी भी जैसे हम बात कर रहे थे लोकल गवर्नमेंट को किस तरह डिलेइंग टैक्टिक्स एंड ऑल दैट, तो एक तो मतलब आई थिंक ब्रॉडली दिस इज़ क्वाइट क्लियर कि आपकी जो कम्युनिटी है वो कम्युनिटी ड्रिवन तभी हो सकता है कि बिल्कुल फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल बड़ी मुझे अच्छी लगी, स्कूल्स में इन ए पर्टिकुलर कम्युनिटी उन्होंने ये किया कि लोकली फंड जनरेट किए जाए, बिकॉज वहाँ नेबरहुड में मसाइल थे और पीपल कैन नॉट अफोर्ड, तो उसका एक हल उन्होंने ये निकाला कि द किड्स हु आर लाइक फंडेड बाय द लोकल कम्युनिटी दे हैव टू गो वन डे, दे हैव टू वर्क विद दैट बिजनेस, लाइक इन F7 इफ दिस शॉप इज गोइंग टू फंड स्कूल, तो वो अब देखें उसका डबल एडवांटेज है, एक तो वो एजुकेशन हासिल कर रहा है बच्चा और एक दिन हफ्ते में फ्री इन अ सेंस कि वो अपनी लर्निंग भी कर रहा है, तो आई थिंक दीज काइंड ऑफ मॉडल्स आर देयर कि जहाँ पे ये हो सकता है इन अ सेंस कि उनका स्टेक भी होगा कि लोकली कम्युनिटी देखेगी कि दीज आर द स्टूडेंट वी आर फंडिंग, और वो स्टूडेंट भी ये सेंस ऑफ ऑनरशिप होगा, तो आई थिंक दिस इज ब्रॉडली ही इज़ बिग फॉर अफर्मेटिव एक्शंस, हाँ। जो जनरली इकोनॉमिस्ट नहीं होते हैं। बिल्कुल। एक तो वो कहता है अफर्मेटिव एक्शंस होने चाहिए, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ को आपको अपलिफ्ट करना चाहिए, आपको कोटाज रखने चाहिए यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी, वो कहता है एथनिसिटीज़ के भी कोटाज रखें, कब जाके ख़त्म होने चाहिए वो एक अलहदा इशू है, उन मार्जिनलाइज रीजन्स के भी कोटाज कहता है यूनिवर्सिटीज़ में जॉब्स में रखें, सो दैट हेल्प्स देम टू एक्चुअली मूव द लैडर, तो एक तो वो उस पर करता है। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट किताब है, बात है इस किताब की कि ही इज़ बिग फ़ैन ऑफ कैपिटलिज़म, ही इज़ कैपिटलिस्ट, तो वो इस किताब के ज़रिए जो एक्चुअली कोशिश कर रहा है वो कैपिटलिज्म को बचाना चाहता है फ्रॉम द कैपिटलिस्ट, फ्रॉम द कैपिटलिस्ट, दिस इज द टाइटल ऑफ हिज बुक, सेविंग कैपिटलिज्म फ्रॉम द कैपिटलिज्म, वो लहदा है, तो लेकिन वो ये चाहता है कि ये अगर कम्युनिटी को साथ शामिल किया जाए, और अगर कम्युनिटी नहीं शामिल करेंगे तो लिहाजा ये जो मार्केट्स और स्टेट दोनों हैं वो ये सारे फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती, मतलब ये this तो is imbalance है है सोसाइटी, क्योंकि वो जोसेफ शॉम्पेटर द क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का प्रोसेस है मार्केट, व्हिच इज गुड कि वो एफिशिएंट है, लेकिन एफिशिएंसी इज वन थिंग बट दे क्रिएट मतलब पीपल हु आर लाइक लूजिंग जॉब्स एंड अदर, आप उनको छोड़ भी नहीं सकते, अगर छोड़ेंगे तो वो रेडिकलाइज होंगे, अगर कम्युनिटी वीक होगी तो वो इवन दैट बैलेंस नीड टू बी, स्टेट का भी है, स्टेट कम हो जाए बिल्कुल, आप कहें स्टेट वीक हो जाए तो हमने कोविड में भी देखा इट हैज इट्स ओन प्रॉब्लम, लेकिन स्टेट बहुत स्ट्रांग हो जाए तो देन इसके अंदर अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज फिर आती हैं, बिल्कुल so ठीक है। this is again it's very abstract and but nevertheless it's important to create a balance between। अच्छा जी, सो आज हमने जो किताब डिस्कस की है, रघुराम राजन एक इंडियन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं, शिकागो स्कूल में प्रोफेसर हैं, तो उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि हमारे यहाँ अक्सर जो डेवलपमेंट की डिस्कशन होती है वो मार्केट्स और स्टेट्स के ऊपर फोकस्ड होती है, और एक थर्ड पिलर है सोसाइटी का जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कम्युनिटी है, जो लोकल लेवल पे नेबरहुड लेवल पे लोग इकट्ठे काम करते हैं, वो मिसिंग हो जाता है। तो उन्होंने कहा है अगर डेवलपमेंट प्रॉस्पेरिटी को आगे बढ़ाना है तो ये थर्ड पिलर के बगैर वो आगे नहीं बढ़ सकती, तो लिहाजा उन्होंने बहुत सारी सजेशंस दी हैं कि नेबरहुड लेवल पे कम्युनिटीज़ कैसे डेवलप की जाएं। सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने जो की है वो लोकल गवर्नमेंट्स की है कि नीचे टाउन लेवल पे नेबरहुड लेवल पे गवर्नेंस होनी चाहिए, फाइनेंसेस होने चाहिए, एंड देयर आर मैनी एक्टिविटीज़ जो नेबरहुड और टाउन लेवल पे